خالق كل مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا بني إخوانهن ولا بني أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت و عزیز بھائیو، ابھی 22 پارہ سورۃ الاحزاب 22ویں پارے کے 74 رکوع کی جن ابتدائی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لے آئے، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، کہ تم نبی کے گھروں میں داخل مت ہو، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ جب کہ تمہیں اجازت دی جائے، بغیر اجازت کے ان کے گھروں میں داخل مت ہو۔ کس بات کے لیے؟ الی طعام، ہر بات کے لیے، لیکن خاص طور پر واقعہ ایک دعوت کا ہے، اس لیے خصوصیت سے یہاں کھانے کا ذکر ہے، ورنہ کھانا ہو کہ غیر کھانا، تو نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل مت ہو۔ الی طعام، کہ کھانے کے لیے، یعنی دعوت جب دی جاتی ہے، یعنی کب کھانے کے لیے کسی گھر میں داخل انسان ہوتا ہے کہ دعوت کے لیے۔ الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور وہاں اس حالت میں داخل مت ہو کہ کھانے کا پکنے کا انتظار ہو، یعنی پہلے ہی جا کر تکلیف مت پہنچاؤ، یعنی بغیر کسی انتظار کیے کہ کھانے کے پکنے کا۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، یعنی جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، یعنی پہلے ہی جا کر بیٹھ جاؤ مت، یہ تکلیف کا باعث ہو جائے گا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ گھر میں۔ فإذا طعمتم، پھر جب کھانا کھا لیے، یہ کھانا کھانے سے پہلے کے آداب ہے، اب کھانا کھانے کے بعد کے آداب۔ فإذا طعمتم، جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، وہاں بیٹھ کر یعنی باتوں میں دل لگا کر مت بیٹھو، جی لگا کر مت بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی کو ایذا دیتی ہے، یہ نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے کہ کھانے کے بعد بھی بیٹھ جانا ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے کہ گھر کی وہاں کے انتظام وغیرہ کی وجہ سے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، نبی تم سے شرماتے ہیں۔ کس بات سے شرماتے ہیں؟ کہ نبی حضرت درجہ وسعت کرم کی وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ تم چلے جاؤ، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، نبی تم سے شرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں حیا فرماتا، نہیں شرم کرتا، کیونکہ نبی کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کھلے طور پہ کہتا ہے کہ تم ایسا کام نہ کرنا۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اس کے بعد ایک حکم ہو گیا، اب دوسرا حکم پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم ان سے یعنی نبی کے ازواج سے جب سوال کرو، یعنی کسی بات کو کوئی طلب کرو، مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کسی بھی برتنے کی چیز، یعنی کوئی مال و متاع کی چیز،
تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو ان اور نبی کے ان ازواج سے تم پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ کھلے طور پر جیسے پہلے جاہلیت میں گھر میں گھس جایا کرتے تھے، اب تمہیں جانے کی اجازت نہیں کہ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے کہ کسی قسم کے وہم وغیرہ سے یعنی تاکہ پاک ہو جائے پاک رہے ہر ایک کا دل۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ اب ایک تیسرا حکم، یہ دوسرا حکم دیا گیا۔ تیسرا حکم یہ صرف دعوت ہی سے، یہ وقتی طور ہی پر حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ وما کان لکم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت میں، کہ تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تمہیں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان نبی کے اس رحلت کے بعد، نبی کے بعد یعنی نبی کے دنیا سے گزرنے کے بعد کبھی بھی ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی تمہیں جائز نہیں ہے، اور یہ کہ نکاح نہ کرو ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی، کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات کہ نبی کی بیویوں سے ان کے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد نکاح کرنا یہ اللہ کے انتہائی سنگین بات ہے، انتہائی سخت گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، اور تخفوہ یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان عورتوں پر کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فی آبائہن، یعنی پردے کے بارے میں ہے، ان سے پردے یعنی ان سے پردہ ضروری نہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، نہ ان کے آبا کے بارے میں جیسے والد دادا وغیرہ اوپر تک، ولا ابنانہن، جس میں نانا وغیرہ بھی داخل ہے، ولا ابنانہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں کوئی حرج نہیں، عورتوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے سامنے نکل سکتی ہے۔ ولا اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹوں کے بارے میں یعنی بھتیجوں کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، اپنے بہنوں کے بیٹے میں یعنی بھانجوں کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا نسائہن، نہ اپنی عورتیں، اپنی سے مراد اور مسلمان عورتوں کے سامنے بھی نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کے ہاتھ مالک ہے ان کی باندیوں کے سامنے بھی نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ غلام لیے اختلاف ہے، لیکن زیادہ ارجح یہ ہے کہ غلام سے بھی پردہ ہے کہ ولا ما ملکت ایمانہن، ان کے ہاتھ جن کے مالک ہے باندیوں کے سامنے بھی وہ نکل سکتی ہیں، اپنی لونیوں کے سامنے بھی۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو، جب اللہ تعالیٰ نیک صالح مومنین کو جب حکم دیتا ہے تو استقامت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ سے جیسے ڈرتے ہو اس پر قائم رہو، اللہ سے خوف پر قائم رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا شاہد ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ بتایا گیا سورۃ الاحزاب میں تقریباً کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، ان کے بارگاہ کے آداب سکھلائے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی آداب گزر چکے، یہاں ایک خاص ادب سکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو آئندہ آنے والا درس ہوگا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ پر سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا، وہ جو مشہور و معروف آیا تھی، اس کے بعد متصل آئے تھے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کے بعد بھی اور مزید آداب بتائے گئے، انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو بادشاہ آتے ہیں خود اپنے بارگاہ کے آداب خود طے کرتے ہیں۔ میرے جب بارگاہ میں آؤ تو اس طرح سلام کرنا، اس طرح بیٹھنا، اس طرح بات کرنا۔ اور یہ بادشاہ کے جو آداب ہے یہ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ پھر یہ کب تک رہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کن پہ رہتے ہیں، انہی پہ رہتے ہیں جو اس ملک کے ہیں جو وہاں آتے ہیں۔ ساری کی ساری دنیا کے لوگوں پر وہ احکام لاگو نہیں ہوتے۔ ایک ملک کے لوگوں پر تو احکام ہے لیکن دوسرے ملک کے لوگوں پر احکام لاگو نہیں ہوتے۔ پھر کب تک وہ بادشاہ کے بنائے احکام، بادشاہ کے حق میں جو آداب ہے کب تک باقی رہتے ہیں؟ جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو آداب باقی نہیں رہتے۔ پھر وہ کس پر جاری ہوتے ہیں؟ صرف انسانوں پر جاری ہو سکتے ہیں، جنوں پر جاری نہیں ہو سکتے، فرشتوں پر جاری نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک بارگاہ ایسی بھی ہے کہ جن کے آداب خود وہ نہیں سکھاتے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بارگاہ میں آنے کے آداب سکھاتا ہے کہ آؤ تو کیسے آؤ، دعوت میں شریک ہو تو کیسے شریک ہو، ان سے گفتگو کرو تو کیسی گفتگو کرو، ایسی گفتگو کہ لا ترفعوا اصواتکم، سورہ حجرات پڑھ لیجئے کہ اپنی آوازیں بھی ان کی آواز پر بلند نہ ہونا چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ایسے نبی کو نہ پکارو۔ نبی کے بارگاہ کے
بات کرنے کے آداب بیان کر دی۔ اب آگے آنے کے بعد اب بیٹھنے کے بعد نبی کی نصیحتیں سن رہے ہیں، کوئی نصیحت سن نہیں سکے تو ہر دنیا میں ہر طریقے ہر آداب بتائے گئے کہ کسی کی بات نہ سن سکے تو گزارش کر سکتے ہیں کہ دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو چنانچہ نبی کی بارگاہ میں جب آ جائے تو ایسا کلمہ کہ یقیناً ادب کا کیوں نہ ہو لیکن دوسری قوم اس سے بے ادبی سمجھتے ہیں، ایسے کلمے کی کہنے کی اجازت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم نبی کی بارگاہ میں رائنا مت کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے۔ رائنا باوجود ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اچھا کلمہ تھا، لیکن یہود و نصارہ منافقین اس سے گستاخی کے معنی لیا کرتے تھے، اس لیے اس سے بھی روک دیا گیا۔ نبی کے بارگاہ کی بات کرنے کے آداب، نبی کی بارگاہ میں دوبارہ گزارش کرنے کے آداب، نبی کی اگر دعوت دی جائے تو دعوت میں گھر میں داخل ہونے کے آداب، یہ سارے کے سارے آداب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر یہ احکام ابھی باقی ہے، وہ کیسے باقی ہے؟ بخاری شریف پڑھ لیجئے کہ ایک مطلب کسی دوسرے مقام سے پردیس سے کوئی دو لوگ آئے تھے، زور سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کنکری سے مار کر بتایا کہ تم کہاں کے ہو؟ کہا کہ مدینے کے باہر کے ہیں۔ اگر مدینے کے یہاں کے رہتے تو تمہیں میں تکلیف دیتا، میں تمہیں سزا دیتا۔ کیوں؟ سب کو یہاں معلوم ہے کہ بارگاہ کے آداب یہ ہے کہ جب کہ اللہ کے نبی پردہ فرما چکے تھے، بخاری کی روایت شاہد ہے کہ آج بھی ان کی بارگاہ میں زور سے آواز نہ کرے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس عمل کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ یہ بارگاہ ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی آداب باقی ہے۔ آپ پڑھ لیجئے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب منصور اس زمانے کا بنو عباس کا بادشاہ تھا، اور اب بادشاہ عام طور پر پورے مکمل دین کے آداب سے معلوم ہونا ضروری نہیں، اس لیے جب وہ مکہ مکرمہ میں حج کر کے جب مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے آیا، تاریخ کی تقریباً کتابوں میں واقعہ مشہور ہے، تو چنانچہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے جہاں بھی جاتے ہیں تو پورے روب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ عادت کے مطابق مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کی زیارت کے وقت بھی وہ اپنی جو ماتحتین کو زور سے بات کر رہا تھا۔ اس وقت حضرت امام مالک علیہ رحمت الرضوان نے ڈانٹ کر کہا، اے بادشاہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیا ضرور پڑھا ہوں۔ تو کیا تو نے آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر مت بلند کرو۔ تو چنانچہ باوجود یہ کہ پردہ فرما چکے اللہ کے حبیب، لیکن آج بھی وہی آداب ہے۔ تو چنانچہ اس طرح کئی یہ وہ بارگاہ کے آداب ہے کہ جو آپ کی ظاہری زندگی اور آپ کی دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی باقی ہے۔ تو یہ ادب یہی نہیں بلکہ بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جب آتے تھے تو اجازت لے کر آیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج آپ کے مکان میں نہیں ہوئی، اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی کو بلا لاؤ۔ رات کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر نبی کے بغیر اجازت چلے جاتے تو ادب کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو تم نبی کی بارگاہ میں بغیر اجازت داخل مت ہو، تو فرشتوں سے بڑھ کر ادب نبی تو اور کوئی نہیں بجا لا سکتا۔ تو چنانچہ اگر یہ اجازت لیتے تو رات میں آپ کی تکلیف کا باعث ہوتا، اجازت نہ لیتے تو اللہ کا حکم بھی تھا کہ جانا بھی ضروری ہے، پھر اجازت لینے کی صورت میں تکلیف تھی۔ اس لیے اس میں بتایا گیا کہ علماء نے فرمایا نکتہ کیا ہے کہ معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کے گھر آرام فرما رہے تھے؟ اپنے خود گھر آرام نہیں فرما رہے تھے، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اس لیے حضور کے گھر کے آداب حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر کے آداب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ حکمت بتائی گئی کہ علماء کہ وہاں سے آپ مسجد حرام کو لائے گئے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب فضا فرماتے ہیں تو آپ کے اس دنیا سے وصال کا واقعہ پڑھ لیجئے، ملک الموت بھی کسی کے لیے اجازت طلب نہیں کیے۔ ملک الموت کسی بھی حالت میں آ جاتے ہیں، اجازت طلب نہیں کرتے، لیکن اللہ کے حبیب کو اس دنیا سے جب رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت بھی اجازت سے آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ بارگاہ کے آداب ہے، انسان ہی نہیں فرشتے بھی ان آداب کو ملحوظ رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لیکن ایک بات، ہر حکم تو اے ایمان والو کہہ کر نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک نہیں قرآن میں کئی مرتبہ، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ نہیں کہا گیا۔ حج کا حکم دیا گیا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرو، کئی احکام دیے گئے۔ لیکن خاص طور پر ادب نبوی کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر ضرور یا ایھا الذین آمنوا۔ اب دیکھیے یا ایھا الذین، اتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب یہ جو آیت چل رہی یا ایھا الذین آمنوا، اور یہی نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ اور ایک بات یاد کر لیجیے، قرآن کریم میں تقریباً 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کون سا ہے بتائیے؟ سب سے پہلے
فرسٹ یعنی سب سے پہلے اللہ نے یا الذین آمنو، تو آخر یا الذین آمنو کہہ کر کون سا حکم دیا؟ تو آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ساری عبادتوں میں اعلیٰ عرفہ عبادت نماز ہے، نماز کا حکم یقیناً نماز سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ و عرفہ عبادت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے یا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دوسرا حکم ہے، سیکنڈ نمبر پر یا الذین آمنو ہے۔ فرسٹ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ؟ پہلا پارہ کسی بھی حافظ صاحب سے پوچھ لیجیے، سب سے پہلے یا الذین آمنو کہہ کر کس بات کا حکم دیا گیا؟ ادب نبوی کی تعلیم دی گئی، یا الذین آمنو لا تقولوا رائنا وقولوا ظننا، یہ قرآن کریم کی پہلا یا الذین آمنو ہے۔ دوسرا یا الذین آمنو کہ نماز صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو۔ تو پتہ چلا کہ عبادات کے بغیر تو یعنی یقیناً انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اور ایک سب سے اہم جان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ادب بھی ضروری ہے، اس لیے پہلے ادب کی تعلیم دی گئی کہ ادب کے بعد اس کے بعد فرائض کا حکم دیا گیا، نماز کا حکم دیا گیا، صبر کا حکم دیا گیا۔ تو یا الذین آمنوا آخر کیا بات ہے کہ جب نبی کے بارگاہ کے آداب بتائے گئے تو ڈائریکٹ نہیں بتائے گئے، یا الذین آمنوا کہہ کر بتائے گئے۔ اشارہ یہ ہے ایمان والے ہی نبی کے آداب برقرار لاتے ہیں، برقرار بجا لاتے ہیں، کیونکہ غیر مومن نبی کے آداب کو نہیں سمجھ سکتا، نبی کے آداب کا لحاظ کرنے والے مومن ہوا کرتے ہیں۔ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نبی کے آداب کو بجا لائے، اس لیے خصوصیت سے اللہ کے نبی کے بارگاہ کے آداب جب بھی بتائے گئے تو وہاں پر یہ کہا گیا یا الذین آمنوا۔ تو چنانچہ یا الذین آمنوا لا